بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محمد عباس، ایکس پریزیڈنٹ، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، بھاولپور۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ پاکستان میں بگڑتے ہوئے قانون کے جو حالات ہیں وہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا جگہ ہے جسے کچے کا علاقہ کہتے ہیں، اس علاقے نے کوئی اس طرح کی دھوم مچائی ہوئی ہے کہ ہم لوگ بڑے پریشان ہیں اس سے۔ انہوں نے بلکہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کوئی بگتیوں کا کوئی بڑا مار دیا اور بگتیوں کے پیچھے لگ گئے، اور سندھی بڑوں نے ان کی صلح کرا کے بگتیوں کو واپس بھیج دیا کہ یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں یہ کہیں مر نہ جائیں۔ اب کچے کے ڈاکو کو آپ جب فوٹو دیکھتے ہیں، جو ان کے جو لوگ وہ اٹھاتے ہیں، انہوں نے ایک 5 سال کا بچہ اٹھا لیا۔ محسن نقوی صاحب نے اس پہ بیان دیا کہ یہ بڑا وہ ظلم ہے۔ ہر درد دل رکھنے والا پاکستانی بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بھی بڑا ظلم ہے، لیکن شکر الحمدللہ وہاں کے ڈی آئی صاحب نے یا ایس پی لاڑکانہ نے اس بچے کو ریکور کرا لیا، شکر الحمدللہ۔ لیکن جو لوگ ریکور نہیں ہوئے ان کا آپ کیا کریں گے؟ وہاں پہ اگر آپ ان کے حساب کتاب پاکستان کے دیکھتے ہیں، پاکستان میں گوادر میں 7 بزرگوں کو ذبح کر دیا گیا، جو بیچارے یہاں سے وہاں پہ روزی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں کو بس سے اتار کے 9 آدمیوں کو گولیاں مار دی گئیں۔ یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ اور اگر آپ ان کے حالات دیکھتے ہیں کند کوٹ والوں کے، تو وہاں پہ روز فوٹویں آ رہی ہیں، بابے ہیں بیچارے، کوئی 60 سال کے، ان کے پیر باندھ دیے، پیر سوج گئے، پھر وہ مر گئے، آخر وہ مر گئے، توان نہ دے سکے۔ اب تو ان کا دائرہ اختیار بھی اتنا بڑھ گیا کہ 2 دن پہلے انہوں نے سیالکوٹ سے ایک آدمی اغوا کر لیا، پھر ڈسکے سے اغوا کر لیا۔ 2 دن پہلے انہوں نے کند کوٹ پہ جو پیٹرول پمپ پہ جو پنجابی مزدور کام کر رہے تھے ان کو اٹھا لیا، اور سب سے مطالبہ صرف یہ ہے کہ ان کو بھی تو پیسے چاہیے نا جینے کے لیے، تو وہ پیسے کا مطالبہ ہے۔ اور ان کی وجہ سے مین ہائی وے جو ہے ہماری رات 7 بجے سے صبح 7 بجے تک بند ہے۔ تو کیا ہم لوگ کسی محمد بن قاسم کے انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے، جس نے ایک عورت کی پکار پر وہ چلا اور جا کے اس نے اپنی کشتیاں جلا دیں اسپین میں؟ انہوں نے کہا کہ میں جیت کے جاؤں گا۔ تو میری خواہش ہے، میری درخواست ہے نقوی صاحب سے، محسن نقوی صاحب سے، ہمارے سید عاصم منیر صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے، وزیر اعظم صاحب سے، اس ملک میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کی ترقی ہو تو سڑکیں کھول دیں، اغوا برائے تاوان کا سلسلہ ختم کروا دیں، اور جہاں سکھ ہے سب لوگوں کی گزارش کر دی ہے جو اس ملک کے بڑے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انڈسٹری آئے، اس ملک میں سکون لائیے، اس ملک میں کچے کے ڈاکوؤں سے یا دوسرے ڈاکوؤں سے یا کراچی کے ڈاکوؤں سے یا ایران والی بسوں سے یا گوادر والے لوگوں سے ہماری جان چھڑائیں گے۔ دبئی میں لوگ کیوں بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے۔ سعودی عرب میں بھی قانون کی حکمرانی ہے، باقی ملکوں میں بھی قانون کی حکمرانی ہے۔ ہمارے پاس قانون نام کی چیز نہیں ہے۔ ہم جو کچھ پکڑ بھی لیتے ہیں، پولیس والے پکڑ بھی لیتے ہیں، تو اس میں سے 50% جھوٹ ڈالا ہوتا ہے۔ جو آدمی گھر سو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ چرس ڈل جاتی ہے، کوئی پستول ڈل جاتا ہے، کوئی چیز ڈل جاتی ہے، اور عدالتیں پھر ان کو ایسا 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 2-4 سال میں چھوڑ دیتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں عدالتوں کا بھی ان لوگوں کو عدالتوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، اور یہ جو مشکل وقت ہے جرم کا، اس سے بھی پاکستان کے لوگوں کی جان چھڑانی چاہیے۔ اور بے شک عاصم منیر صاحب پرسنل کوئی انٹرسٹ لے لیں یا ان لوگوں کو انسٹرکشنز دے دیں کہ بھی یہ ان سے ہماری جان چھڑا دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ کرے پاکستان میں خوشحالی آئے، اللہ کرے پاکستان میں قانون کا بول بالا ہو، اللہ کرے انصاف
جلدی مہیا ہو اور ہم لوگ اس میں رہ سکیں، باہر کے انویسٹمنٹس کو لے سکیں، پاکستان زندہ باد۔